دوستوں، آج 16 ذیقعت ہفتے کے دن اللہ والوں کی بتائی ہوئے طریقے کے مطابق جو شخص بھی قرآن پاک کی اس سورت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفتوں کو جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، اس بندے کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس بندے کے نصیبوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس بندے کے مقدر کو کھول دیا جاتا ہے، اس بندے کی قسمت کے ستاروں کو چمکا دیا جاتا ہے۔ آج جو شخص اپنی بڑی سے بڑی حاجات اللہ کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، آج اللہ والوں کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 16 ذیقعت ہفتے کے دن اس سورت کو اور صفتوں کو صرف اور صرف اس طرح سے پڑھ لیتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کی حاجات ناممکن ہے، آج اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ آج چند منٹوں کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، آج جس چیز کی ضرورت ہے، اس کا تصور کر کے اس سورت کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ سورت پڑھنے والا بندہ، جو شخص بھی اللہ والوں کے طریقے کے مطابق 16 ذیقعت ہفتے کے دن اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے دروازے پر اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اپنے خزانے غیب سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی نظر کرم میں آنا چاہتے ہو، اللہ پاک کی محتاجگی میں آنا چاہتے ہو، اللہ پاک کی بادشاہت میں پناہ لینا چاہتے ہو، تو پھر اللہ پاک کی یہ لاڈلی صورت، یہ خزانوں والی صورت، یہ عظمتوں والی صورت، یہ افضلیت والی صورت، اس کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو شخص بھی 3 بار اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کی اپنی ذات و صفات، اپنی حکمت بھرے کاموں میں یکتا بے نیازی، بے نظر وہ سمد، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور جو بندہ آج اس سورت کو پڑھے گا، اللہ اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ دیکھیں، قرآن حکیم کی تلاوت باعث برکت اور ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی بعض صورتوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، جن کے پڑھنے سے دنیا جہان کی تمام جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یعنی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہاں روزمرہ زندگی کے امور میں برکت ہوتی ہے، یعنی کہ روز کے کاروبار میں، معاملات میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ان فضائل کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آ جاتا ہے، اور زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو آج جو شخص اپنی زندگی سے پریشان ہے، مال و دولت سے پریشان ہے، اور مال و دولت کی یہ بڑی بہترین صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے فوری طور پر بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام فرماتا ہے جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، اور اس عمل سے ہزاروں حاجتیں اس بندے کی پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں جس کسی دکھیاری پریشان بہن بھائی کو بتایا، الحمدللہ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ انشاءاللہ آج آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے آج 16 ذیقعت ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 16 ذیقعت ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ دوسرا کلمہ الحمدللہ آپ سب ہی کو آتا ہے۔
میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ دوسرا کلمہ آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی دولت، کوئی شہرت تو کوئی عزت، کوئی من پسند شادی، کوئی من پسند نوکری، تو کوئی بے اولادی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والو، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ لوگوں کو ضرورت ہے، آپ لوگ اس چیز کی نیت کریں اور اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والوں، ہر چیز میں، ہر عمل میں، ہر پریشانی میں یہ وظیفہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، آپ لوگوں کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک حدیث پاک بھی بتاتا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو اللہ والوں کے طریقے کے مطابق اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، یعنی ساری مخلوق میرے رب کی محتاج ہے، یہ میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین، حضرت امہات المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں، حضرت مکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور خاص لوگوں میں اس کو شامل کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، خاص بندوں میں شامل کر لے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، اللہ پھر اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ بندہ پھر جیسے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اللہ اسی کے مطابق فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے وہ بندہ جنت کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ جب بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین فرماتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فوج کا سردار بنا کر بھیجا۔ اب سمجھیے گا، ذرا سردار فوج کو جب کبھی نماز پڑھاتے تو قرآن کی قرات کرتے تو ہمیشہ سورۃ الاخلاص پر ختم کرتے۔ فوج جب واپس آئی، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ بس صحابہ کرام نے سردار سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، یہ رحمان کی صفت ہے، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان سے کہہ دو اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اب اندازہ نہیں ہے کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھے گا، میرا رب اس بندے سے محبت فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، یہ وہ عمل بتا رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اور اللہ پاک کی محبت کیا ہے کہ بندے کو پھر مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر چیز اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج اگر اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو، آج اگر اللہ پاک کے تمام
جو اللہ پاک کی رضات والے کام ہیں وہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سورۃ الاخلاص کو پڑھو۔ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھا جائے گا، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آج کا دوسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ رب کریم کی ایک صفت کا نام ہے، یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ دوستو یہ اللہ پاک کی صفت بھی ہے اور اللہ پاک کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ پاک بڑا رحمان اور رحیم ہے، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اس لیے آپ نے آج رب کے نام یا رحمان سے رب کو پکارنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے تمام مشکلات، نحوستیں، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو بتائے گئے طریقے سے 16 ذیقعت ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو مجھے میرے اس نام یا رحمان سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آپ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دوستو عمل کرتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے وظیفے کے بیچ میں کسی سے بات کر لی، آپ کو کسی نے بلایا، تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا اور وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ تو دوستو آپ نے یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر سکون سے، اطمینان سے، کامل یقین، بھروسے کے ساتھ کرنا ہے۔ اب یا رحمانو کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ آج کی عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دوستو آپ نے تیسرے نمبر پہ رب کریم کا ایک صفاتی نام یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کا مطلب ہے کہ ایک کھولنے والی ذات۔ دوستو اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، کوئی راستہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، یا اس کے علاوہ آپ کے گھریلو جو مسائل ہیں وہ سب انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ اب توجہ کیجیے گا، آپ نے یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں کی تمام تر مشکلات، پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اللہ پاک غیبی مدد فرمائیں گے اور اس وظیفے کے معجزات آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ تینوں وظیفے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور بتائے گئے طریقے سے یہ تینوں وظائف پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور اپنے دل کے سکون کے لیے رو رو کر اللہ پاک کو منائیں۔
انشاءاللہ توبہ بھی قبول ہوگی۔ اللہ پاک جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ضرور آپ کو رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں احبابوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا نگہبان ہو۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو وہ چیز عطا فرمائے جو آپ اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ اللہ پاک آپ پر رحم اور کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔